به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 30 رمضان المبارک 1447 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جن ساتھیوں نے رمضان کے روزے رکھے وقت ان پر بھی گزر گیا، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے وقت ان پر بھی گزر گیا۔ 30 تراویح مکمل ہو گئی۔ جنہوں نے پڑھی الحمدللہ ان کا نامہ اعمال نیک اعمال سے معطر ہو گیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کے ساتھ خسارے کے ساتھ بھر دیا۔ رمضان کے یہ بابرکت ایام ان پر بھی گزرے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، سخاوت کی، راتوں کو قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اللہ کو یاد رکھا، مسجد کو آباد رکھا۔ اور وقت ان پہ بھی گزرا جنہوں نے غفلت کے ساتھ اس ماہ مبارک کا احترام نہیں کیا اور وقت ان پہ گزر کے چلا گیا۔ تو عید کے دن در حقیقت خوشی اسے ہوتی ہے جس نے رمضان میں عبادت کی ہوتی ہے۔ تو انسان کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ الحمدللہ آج عید کا دن تیرے لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے تجھے توفیق دی روزے رکھنے کی، اعمال کرنے کی، عبادات کرنے کی۔ ورنہ ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے، کس طرح تو گلے مل رہا ہے، عید مبارک کہہ رہا ہے، عید کی نماز کے لیے آ رہا ہے، تو نے روزے نہ رکھے، عبادت نہ کی۔ تو انسان کا ضمیر اندر سے اسے ملامت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، انسان کا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ جو کمی بیشی ہو گئی اس پر ہم سب استغفار کریں کہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح اعمال کرنے چاہیے تھے، صوم و صلاۃ کی پابندی کرنی چاہیے تھی، اس طرح ہم سے نہ ہو سکیں۔ تو جو کمی بیشی ہو گئی اس پر ہم استغفار کریں اور شکر اس پر کریں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو ہر عبادت کی تکمیل پر 2 کام ہوتے ہیں، نمبر 1 شکر کرنا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ شکر کرنا، اللہ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ استغفار کرنا، جو کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ تو چونکہ کل کا دن انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہے، تو یہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے 2 تہوار رکھے ہیں خوشی کے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، اور دونوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ عید الفطر بھی، فطر کا معنی افطاری والی عید، یعنی 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ تم افطاری کرو، اسی لیے عید کے دن کھانا پینا شریعت کا حکم ہے اور روزہ رکھنے سے شریعت نے منع کیا۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ میں روزہ رکھنا منع ہے،
کہ شریعت کی طرف سے کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کی طرف سے بندوں کی مہمان نوازی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، عید کا بابرکت دن آنے والا ہے، ہم سب کی کوشش یہ ہو کہ ہم صلہ رحمی کو قائم کریں، ہم میں سے کوئی آدمی قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھنے میں آتا ہے عید کے بابرکت ایام آتے ہیں، خوشی کے دن آتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک وقت گزر جاتا ہے، آپس میں بات چیت نہیں کرتے، تعلق نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر دیتے ہیں، دعا سلام نہیں کرتے، تو اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ شریعت نے صلہ رحمی کی، ہمدردی کی بڑی تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی عسرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ تو گویا صلہ رحمی پر اللہ دو انعامات دیتے ہیں، جان میں برکت، نمبر 2 مال میں، عمر میں برکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ تم سلام کو رواج دو، یعنی تعارف ہو یا نہ ہو، جو بھی مسلمان ملے تو سلام میں پہل کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کو قائم کرو، قطع تعلقی سے بچو اور اپنی راتوں کو عبادت کے ساتھ آباد کرو۔ رات کو اس پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کہ جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال دخول جنت کے بتائے، ان میں ایک عمل ہے وصل الارحام، صلہ رحمی کو قائم کرنا، یعنی قطع تعلقی سے بچنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کتنے سخت الفاظ میں وعید ہے کہ جو قطع تعلقی کرے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اور اگر کوئی 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے اور اس حال میں اسے موت آ جائے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کی، بات چیت نہیں کی، گفتگو نہیں کی، تو حضور فرما رہے فماتا دخل النار۔ ماتا ماضی کا صیغہ ہے، دخلا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جیسے مرے گا یقینی بات ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے معاشرے میں عبادات کا تو اہتمام ہے، اخلاقیات، معاشرت، یہ چیز ہمارے معاشرے سے رفتہ رفتہ رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ تو کوشش اس بات کی ہو کہ حسن معاشرت ہو، اخلاقیات کو اپنی زندگی میں لایا جائے، عفو درگزر، تحمل مزاجی، اس کو زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ تو صلہ رحمی کی معاشرے میں کمی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے اللہ نے جسے وسعت دی بھی ہو وہ دیگر پر تو خرچ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، اپنے چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، اپنے اہل و اقارب پر خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنے پر شریعت نے ڈبل اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، ایک صدقے کا ثواب اور نمبر 2 صلہ رحمی کا ثواب۔ تو گویا اللہ دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند اپنا باغ ہے مدینہ میں جس میں 600 سے زائد کھجور کے درخت ہیں، میں یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا
کہ اس کو اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے چچزاد پر خرچ کر دو، اس پر آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ یعنی اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنے پر ایک ثواب صدقے کا، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا۔ تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض ساتھی اپنے رشتہ داروں سے نالاں نظر آتے ہیں، کوئی اس وجہ سے کہ فلاں رشتہ دار نے فلاں موقع پر مجھے سلام نہیں کیا، فلاں خوشی میں غمی میں وہ شریک نہیں ہوا، میں راستے سے گزرا اس نے منہ موڑ دیا، میں مجلس میں آیا اس نے کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا، ان کے گھر والوں نے، ان کے اعزاء اقارب نے، فلاں فلاں نے یہ کہا۔ حالانکہ آپ نے جو تعاون کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا میں انسان ان سے اپنا بدلہ نہ چاہے کہ میں جس سے تعاون کر رہا ہوں تو وہ میری تعریف کرے، میرے سے کھڑے ہو کر ملے۔ ہم نے بدلہ اللہ سے چاہنا ہے، تو جب بدلہ اللہ سے لینا ہے تو بندوں سے اس چیز کی تمنا کرنا یا دل میں خواہش رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کرنے کا، احسان اور بھلائی کا، اور اپنے رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر خرچ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم سے، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو، نصیحت پر عمل کرو۔ تو آیت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ان میں ایک بات یہ ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب پر، رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ تو صلہ رحمی کی شریعت میں بڑی تعلیمات آئی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال کرتے، آپ اپنی چادر بچھاتے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر پہ بٹھایا کرتے تھے اور نہایت اکرام سے پیش آتے تھے۔ تو ایک شخص کہتا ہے مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، جب میں نے پتہ کیا، پتہ چلا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدہ حضرت حلیمہ ہیں۔ تو حضور کی یہ صلہ رحمی امت کو درس دینا تھا۔ حقیقی ماں کا تو ادب اور احترام ہے ہی، جو رضائی ماں ہے اس کا بھی ادب اور احترام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں راستے میں ایک دیہاتی اعرابی نظر آیا۔ عبداللہ ابن عمر اس اعرابی کے اکرام اور احترام میں اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے احترام سے ان سے ملے، پھر ان کو اپنی سواری بھی دی، اپنے سر سے امامہ اتار کر بھی ان کو دیا، اور جو کچھ اکرام ہو سکتا تھا وہ بھی کیا، اور بڑی دلجوئی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ ان سے ملے۔ تو آپ کے جو شاگرد تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، حضرت یہ تو ایک دیہاتی اعرابی ہیں، ان کے ساتھ تو تھوڑا بہت بھی تعاون کافی ہے، یعنی خوش اخلاقی سے بات کر لینا، خندہ پیشانی سے مل لینا کافی تھا، لیکن آپ نے تو ان کو اپنی سواری بھی دی اور آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کر دیا، اتنا ان کا احترام کیا، وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والد کے دوست کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ قائم کرو، نیکی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اشارہ تھا کہ اس کا جو والد ہے وہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہے، تو میں نے اپنے والد کے احترام میں، کہ میرے والد اور ان کے والد کا آپس میں تعلق تھا، تو میں نے اس کو نبھانے کے لیے اس کے بیٹے کے ساتھ میں اس طرح حسن اخلاق سے پیش آیا۔ تو آپ نے اپنی سواری بھی دی، امامہ بھی دیا۔ تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ انسان صلہ رحمی کو قائم کرے۔ والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، اعزاء اقارب ہیں، یا ماں باپ اگر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اگر والدین کے والد کے کوئی دوست تھے یا والدہ کا کن سے تعلق تھا تو ان کو بھی نبھانا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو ہم کس طرح ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اگر انہوں نے کوئی وعدے کیے ہیں تو ان کو پورا کر دو، اور ان کے اگر دوست احباب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کو قائم کرو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ تو اس لیے اگر والدین نہیں ہیں لیکن خالہ موجود ہے، ماں نہیں ہے خالہ ہے، والد نہیں ہے چچا ہے، والد نہیں ہے پھوپھی ہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ عید کا موقع جو کل عید کا دن آنے والا ہے بابرکت باسعادت دن ہے، ہم سب کی کوشش ہو کہ اس میں انسان قطع تعلقی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عرصے دراز سے آپس میں ناراض ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بھائی بہن کے گھر نہیں جا رہا، چچا بھتیجوں سے ناراض ہے، بھتیجے پھوپھی سے ناراض ہیں، سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، عرصہ دراز گزر جاتا ہے، بھائی بہنوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو شریعت کی تعلیمات صلہ رحمی کی، عفو و درگزر کی تعلیمات ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھیں، ایمان نہیں لائی تھیں، وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کے پاس آیا کرتی تھیں، تو حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا میری والدہ میرے پاس آتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے میں ان کے ساتھ کچھ تعاون وغیرہ کروں، صلہ رحمی کروں، تو آپ بتائیے میں کروں یا نہ کروں؟ حالانکہ ابھی وہ اسلام نہیں لائی، غیر مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ تعاون کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، وہ تمہاری والدہ ہے۔ یعنی باوجود یہ کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن حضور پھر بھی فرما رہے ہیں کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کا اور حسن اخلاق کا معاملہ کرو۔ تو شریعت کی تعلیمات عفو و درگزر کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے حضرت مصطح، تو حضرت صدیق اکبر ان پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا اور ایک تہمت لگانے والا بدبخت عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، تو بہت سے منافقین بھی تہمت میں شریک تھے، تو بعض ایسے مسلمان جنہیں پتہ نہیں تھا غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ان میں حضرت مصطح تھے، حضرت حسان بن ثابت تھے، تو ان کی غلط فہمی میں پروپیگنڈے سے یہ بھی متاثر ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ میری بیٹی پہ الزام لگایا گیا اور یہ لوگ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آج کے بعد مصطح کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو وسعت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو القابات کے ساتھ یاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو فضیلت والے، وسعت اور گنجائش والے، انہیں چاہیے کہ وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر، مہاجرین پر، مسافروں پر خرچ نہیں کریں گے، انہیں چاہیے کہ وہ خرچ کریں۔ کیا وہ پسند نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کا معاملہ کریں، اللہ بھی انہیں معاف کرے گا، اور اللہ تو بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، میں اس کے بعد کبھی بھی مصطح کا خرچہ نہیں روکوں گا۔ پھر ساری عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح پہ خرچ کرتے رہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فضیلت والوں کو، مقام مرتبے والوں کو چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ تو عفو درگزر کو قائم کریں، معافی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تو تم اپنے تعاون کو بند نہ کرو،
تو حضرت صدیق اکبر پھر ساری عمر خرچ کرتے رہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صلہ رحمی کو قائم کرنا، عفو و درگزر کو اختیار کرنا، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ تو اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہو انسان کو تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے۔ عید کا بابرکت دن آنے والا ہے، ہماری کوشش ہو ہم آگے بڑھ کر ان سے ملیں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، کوئی غلطی ہوئی ہے درگزر کا معاملہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تھے 10,000 صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ کا سر بالکل جھکا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سواری سے آپ کا سر لگ جائے گا۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ امام الانبیاء مکہ میں داخل ہوئے۔ حالانکہ یہ مکہ والے لوگ وہ تھے جنہوں نے 13 سال مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا تھا، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خباب ابن ارت کو انگاروں پہ لٹایا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں برچھی مار کے شہید کیا تھا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت یاسر کو تکلیفوں میں، مشقتوں میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو کتنے ہی صحابہ تھے 13 سال ظلم و ستم سہتے رہے۔ حضرت زنیرہ تھیں، حضرت ام شریک تھیں، کتنا ظلم ہوا تھا ان پر۔ تو جب حضور داخل ہوئے، بجائے یہ کہ آپ انتقام لیتے، بدلہ لیتے کہ مکہ والوں تم نے 13 سال ہم پر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، جم غفیر ساتھ ہے، صحابہ کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، لیکن امام الانبیاء جب داخل ہوئے آپ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی ملامت نہیں، سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ عام اعلان کر دیا، من اغلق بابہ فہو آمن، جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا وہ بھی امن کی حالت میں۔ من القى السلاح فہو آمن، جس نے اپنا ہتھیار ڈال دیے وہ بھی امن میں۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا جو بیت اللہ میں آ گیا وہ بھی امن میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عام نہیں کیا، حضور چاہتے تو کر لیتے لیکن سب کو معاف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عفو و درگزر میرے اور آپ کے لیے ایک علامت ہے، ایک مشعل راہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا ہے۔ اگر ہماری کسی سے ناراضگی ہے ہم اللہ کے لیے اسے معاف کریں، اگر اس نے گالی دی ہے آپ معاف کریں، آگے بڑھیں، اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا۔ معاف کر کے کوئی بے عزت نہیں ہوتا، عزت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نہیں کوئی بندہ کہ جو دوسرے کو معاف کرے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ بدلہ لینے سے عزت نہیں بڑھتی، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ انتقام سے عزت نہیں بڑھتی، عفو درگزر سے عزت بڑھتی ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، نہیں کوئی تواضع اختیار کرے گا مگر اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے طائف میں آپ پر ظلم و ستم کیا تھا، لیکن امام الانبیاء تو ان کے حق میں بھی دعا گو تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ ثقیف والوں نے ظلم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ ثقیف والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ یعنی ہر موقع پر آپ پر تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن امت کو ایک درس دینا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کیا۔ صرف اتنا فرمایا وحشی تم میرے پیچھے بیٹھا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ حضرت حبار بن اسود الاصابہ فی تمیز صحابہ میں واقعہ ہے، حبار بن اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جب ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھیں، اونٹنی پہ سوار تھیں تو انہوں نے تیر مارا تھا، حضرت زینب نیچے گر گئیں، ان کا حمل گر گیا تھا، چوٹ بھی آئی، تکلیف بھی آئی، بچہ بھی پیٹ میں مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا تھا اس سے، لیکن جب جعرانہ کے موقع پر حبار بن اسود ایمان لے کر آئے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ تو وہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا کہ تم نے میری بیٹی کو تیر مارا تھا،
میری بیٹی کا حمل گرا تھا، فلاں موقع پر میری بیٹی کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ امام الانبیاء کے عالی اخلاق تھے، آپ نے عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، عید کا موقع قریب ہے، تو اگر کسی سے کوئی رنجش ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ آج ساتھی یہ کہتے ہیں میں معاف تب کروں گا جب وہ میرے گھر چل کر آئے گا، تو آپ نے اللہ کے لیے معاف کرنا، یہ شرط نہ لگاؤ کہ وہ میرے گھر چل کے آئے، آپ خود اس کے گھر چل کے جاؤ، اللہ کے ہاں آپ کا مقام بلند ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے خود چل کر جاؤ، ہاں معاشرے کو راضی کرنا ہے، رسم و رواج پہ چلنا ہے، اور آج کے الفاظ میں میری ناک نہ کٹے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے ہاں فضیلت کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں فضیلت تبھی ہے جب نیکی کے کاموں میں انسان سبقت کرے، خود آگے بڑھ کر جائے اور معاف کرے۔ اسد الغابہ میں اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں واقع ہے، فتح مکہ کا موقع تھا، ابو جہل کا بیٹا ہے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس موقع پر ایمان لے کر آئے ہیں فتح مکہ پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو انہیں ڈر تھا کہ ساری زندگی میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، ابو جہل نے اسلام کا مقابلہ کیا، ہر قسم کی آزمائشوں میں ڈالا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور مجھے قتل نہ کر دیں، تو یہ فوراً ہی وہاں سے بھاگا یمن کی طرف۔ جیسے ہی جا رہا تھا تو ایک جگہ ساحل پر دیکھا کوئی کشتی مل جائے تو میں یہاں سے یمن کی طرف چلا جاؤں، تو یہ کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کی گھر والی تھی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کی بہو ہے، حضرت عکرمہ کی گھر والی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا اس طرح میرا شوہر یمن کی طرف جا رہا ہے، آپ عالی اخلاق والے، عفو درگزر والے ہیں، اگر آپ میرے شوہر کو امن دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے امن ہے، اگر وہ واپس آ جائے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ انہیں بلاؤ وہ آ جائے۔ تو ام حکیم سواری لی اور جلدی سے پہنچی کہ کسی طرح ساحل پر پہنچوں، اگر ابھی تک میرا شوہر نہیں گیا تو انہیں واپس بلاؤں کہ امام الانبیاء تو عالی اخلاق والے، معاف کرنے والے، آپ واپس لوٹ آؤ۔ ام حکیم یہاں سے ساحل کی طرف گئیں اور ادھر وہ ابو جہل کا بیٹا حضرت عکرمہ وہ کشتی میں سوار تھا۔ جیسے ہی درمیان میں کشتی پہنچی سمندر میں، اچانک سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی، تو جو کشتی چلانے والا تھا تو اب سب پکار رہے تھے لات کو، منات کو، عزا کو۔ اس نے کہا یہاں لات اور منات کام نہیں آتے، یہاں محمد کے رب کو پکارو، مشکل سے نکالنے والا، تکلیفوں سے بچانے والا، کشتی کو کنارے لگانے والا، مظلوم کی مدد کرنے والا، فقیر کی فریاد کو سننے والا، بے بس لاچار کی پکار کو قبول کرنے والا، وہ محمد کا رب ہے، یہاں لات اور منات کام نہیں آتے۔ تو اکرمہ کہتا ہے میں دل میں سوچنے لگا جب یہاں لات منات کام نہیں آتے، محمد کا رب کام آتا ہے، تو خشکی میں بھی محمد کا رب ہی کام آتا ہے۔ دل میں ارادہ کر دیا اگر نجات مل گئی میں خود اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں گا، اور میں حضور سے زیادہ معاف کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا کسی کو نہیں پاؤں گا۔ اب ان لوگوں نے کشتی واپس کی کہ موسم کی صورتحال ٹھیک نہیں، تو واپس کنارے کی طرف آ گئے تو دیکھا تو ام حکیم وہاں موجود تھیں، اپنے شوہر سے ملی، کہا میں نے حضور سے تمہارے لیے امن لے لیا ہے، تم جلدی سے واپس آؤ۔ اپنے شوہر اکرمہ کو لے کر ام حکیم آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، آپ نے دور سے جب اکرمہ کو آتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الراکب المہاجر، وہ سوار انسان ہجرت کر کے آنے والا، وہ بہترین آدمی آ رہا ہے۔ تو آپ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی اکرمہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے گلے لگایا، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ حضور ملے ہیں۔ حالانکہ یہ اکرمہ وہ ہے جو ابو جہل کا بیٹا ہے، اور ابو جہل وہ جو اس امت کا فرعون گزرا ہے، جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں آزمائشیں دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق دیکھیے، عفو درگزر کا معاملہ دیکھیے، آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا اور اپنے گلے لگا دیا۔ پھر حضرت اکرمہ ایمان لے کر آ گئے، پھر ان کی اگلی زندگی ساری اسلام کی آبیاری میں گزری ہے۔ تو جب حضور چچا کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، بیٹی پر تیر چلانے والے کو معاف کر سکتے ہیں، طائف میں جو پتھر مار کے آپ کے نالین بھی خون سے تر کر دیں حضور انہیں معاف کر سکتے ہیں، احد میں جنہوں نے دندانے مبارک شہید کر دیے، خود کی کڑیاں رخساروں میں لگ گئیں، چہرہ خون آلود ہو گیا، امام الانبیاء انہیں معاف کر سکتے ہیں، 13 سال جو ظلم و ستم کرتے رہے انہیں معاف کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ گالی دینے والے کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟
ذرا ذرا سی بات پر کیوں ہم الجھیں؟ تو عید کا دن بابرکت دن ہے، ہم سب کی کوشش ہو اگر کسی سے ناراضگی ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا جائے، صلہ رحمی کو قائم کریں، آگے بڑھ کر ان سے ملیں۔ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال پیر کے دن، جمعرات کے دن اوپر آسمانوں کی طرف لے جائے جاتے ہیں، ہر ایک کا عمل قبول ہوتا ہے، لیکن دو آدمیوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ایک مشرک آدمی اور دوسرا جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھے، جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، انہیں مہلت دو، چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر دیں۔ اگر صلح کر دیں تو ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اگر صلح نہیں کرتے، اپنے دل سے کینہ نہیں نکالتے تو ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم چاہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں تو ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، ہر ایک کے لیے محبت ہو۔ ہم نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا۔ بعض ساتھی ہوتے جی فلاں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اس نے اگر گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی ہے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمیں کس نے جج بنا دیا کہ ہم فیصلہ کرنے لگ جائیں، ہم حکم لگانے لگ جائیں؟ اللہ کے کام آج بندوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، کسی کو جنتی بنانا، کسی کو جہنمی بنانا، کسی کو فاسق بنانا، کسی کو دیندار بنانا، کسی کو نافرمان کہنا، کسی کو فرما بردار کہنا، کسی کو خائن کہنا، کسی کو امانت دار کرنا، کسی پر بدگمانی کرنا، یہ معاملے آج ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ یہ فیصلے رب کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ کس کو معاف کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ میرے اور آپ سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر الگ الگ ہے۔ ہم دوسروں پر بدگمانی نہ کریں کہ یہ مال کہاں سے لے رہا ہے، یہ مال کو کہاں خرچ کر رہا ہے، اس نے زندگی کیسی گزاری ہے، یہ فلاں فلاں گناہ میں ہے۔ رب العالمین دیکھ رہا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، انسان کے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے، جس جگہ جو عمل کر رہا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، نامہ اعمال پیش ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہو کسی سے کوئی گناہ کوئی بات ہوئی ہو، اللہ کے لیے اسے معاف کیا جائے۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی بات تھی، عفو درگزر تھا، معافی بہت زیادہ تھی۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، احنف بن قیس سے کسی نے پوچھا آپ نے تحمل مزاجی بردباری کس سے سیکھی؟ انہوں نے کہا میں نے قیس بن عاصم سے سیکھی۔ کہا قیس بن عاصم کون تھے؟ کہا میرے چچا زاد تھے۔ کہا کس طرح؟ فرمایا ایک دفعہ ان کی باندی کے ہاتھ میں ایک گرم سلاخ تھی، اس پہ گوشت بھنا ہوا تھا، تندور پہ وہ سلاخ رکھی گئی تھی، بھنا ہوا گوشت اس پہ تھا، تو سلاخ بہت گرم تھی۔ تو خادمہ جب وہ لے کر آ رہی تھی تو راستے میں ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو خادمہ کا پاؤں کسی چیز میں الجھا اور وہ گر گئی، اور وہ گرم سلاخ اس بچے کے اوپر پڑ گئی۔ تو جیسے ہی جسم پہ پڑی تو بچہ جلس کے وہیں مر گیا۔ تو اب اگر نظروں کے سامنے اپنا بیٹا مر جائے اور وہ بھی آگ میں جلس کر، اور وہ بھی خادمہ کے ہاتھوں، یعنی مزدور کے ہاتھوں، اور مزدور بھی مرد نہیں عورت، اس وقت انسان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو برداشت عطا کی تھی۔ تو انہوں نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والے لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو غصوں کو پینے والے معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی موقع پر اس کو معاف بھی کر دیا اور اپنی اس خادمہ کو اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یعنی اتنی تکلیف پہنچنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء علوم الدین ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے سیدھے سادے اللہ والے تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو ایک پولیس کا سپاہی آیا، اس کے ہاتھ میں درہ تھا، کوڑا تھا۔ تو ابراہیم بن ادہم کو دیکھ کر کہنے لگا کیا آپ عبد ہو؟ عبد کا معنی بندہ، غلام۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہوں۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ غلام ہے، حضرت کا مقصد تھا عبد میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ کے بندے ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اس نے دوسری بات بتائی، پوچھی یہ بتاؤ کہ آبادی کہاں ہے؟
اس کو آبادی کا شاید راستہ نہیں پتہ تھا۔ ابراہیم ابن ادہم نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، یہ آبادی ہے، یعنی مقصد تھا اصل آبادی یہ ہے جو لوگ یہاں گئے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ دنیا کی جو آبادی ہے یہ چند سالہ ہے، اور قبرستان کی جو آبادی ہے یہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک ہے، ابد الآباد اور ہمیشہ کی آبادی ہے۔ تو اس نے غصے میں، اس سپاہی کے ہاتھ میں درہ تھا، اس نے زور سے 3-4 درے ابراہیم بن ادہم کو مارے، سر پہ مارے، چہرے پہ مارے، تو چہرہ خون آلود ہو گیا، خون بہنے لگ گیا۔ اب وہ سپاہی ہاتھ سے پکڑ کر ان کو لے کے جا رہا ہے۔ جیسے علاقے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پہچان لی تو ابراہیم بن ادہم جو اپنے دور کے بڑے اللہ والے اولیاء اللہ میں سے، تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے پاس ان کے ہاتھوں کو چوما۔ سپاہی کو کہا بدبخت تو نے مارا اس کو، تو نے معلوم نہیں یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا ابراہیم بن ادہم۔ تو وہ بھی حضرت کے ہاتھ چومنے لگا، پاؤں میں گر گیا، معافی مانگنے لگ گیا۔ کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ابراہیم بن ادہم ہو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے کیوں آپ کو مارا؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا، اس نے کہا آپ غلام ہو، تو میں نے کہا میں تو اللہ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا آبادی کہاں ہے؟ میں نے کہا در حقیقت آبادی یہ قبرستان کی ہے، یہ آبادی ہے، یہاں کا سفر ہم نے کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کی جائے۔ تو اب جب لوگوں نے کہا حضرت اس کے لیے بد دعا کرو، اس نے آپ کو مارا، آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ کے سر پہ مارا، کپڑے آپ کے خون آلود ہو گئے۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اس نے مجھے مارا، میرے اوپر ظلم کیا، میں نے برداشت کیا، اللہ کے ہاں میرے درجات بڑھ گئے، مقام بڑھ گیا، نیک اعمال بڑھ گئے، اس کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کے نیک اعمال میں کمی آئے، یہ اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا جاؤ، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا اس کی وجہ سے میرے نیک اعمال بڑھ گئے، اس نے ظلم کیا، میں نے برداشت کیا، میں نے معاف کیا اس کو، تو اس کی وجہ سے میرے اعمال میں اضافہ ہو، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کے اعمال میں کوئی کمی آ جائے۔ فرمایا میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا۔ تو حضرات سلف کی حالت یہ تھی، عفو درگزر تھا کہ اگر کوئی بات ہو جاتی اللہ کے لیے معاف کر دیتے۔ آج کتنے ہیں بھائی بھائی سے ناراض ہے، سلام نہیں کرتا، بھائی چچا سے ناراض ہے، راستے میں دیکھ کے رخ موڑ دیتے ہیں کہ فلاں شادی میں نہیں آیا، فلاں موقع پہ اس کے بیٹے نے یہ کہا، اس کی بیوی نے کہا، بہو نے کہا، معمولی معمولی باتیں لے کر آج دلوں میں رکھ کر عرصہ دراز گزر جاتا ہے، ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کرتے، حالانکہ یہ وہ بھائی ہیں جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ماں کے سینے سے انہوں نے دودھ پیا، ایک پلیٹ میں کھایا، ایک چارپائی پہ سوئے، ایک صحن میں کھیلے، اس کے باوجود آج ایسے اختلافات ہیں کہ کتنے ہیں جو دولت اور پیسے کی وجہ سے، میراث کی وجہ سے آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ کتنے بدبخت ایسے ہیں کہ اولاد ماں باپ کو ذبح کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو پیسے کی خاطر چچا اور بھتیجے کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نے سب کچھ دولت اور پیسے کو سمجھا، آخرت اور اعمال کی زندگی ہم سے رہ گئی۔ حضرات سلف کی زندگی میں عفو درگزر برداشت تھی، انہوں نے ہمیشہ صلہ رحمی کو قائم کیا، کہیں سے کوئی تکلیف پہنچی بھی آخرت کے اجر و ثواب کو سامنے رکھا۔ احیاء علوم الدین میں ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں کسی نے، ایک عورت نے کہا او ریاکار، تو انہوں نے کہا تو نے مجھے پہچانا ہے، باقی لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا، بس دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ اپنے دور کے ولی ہیں، لیکن اس عورت نے بلا وجہ ان کو تنگ کرنے کے لیے، تانے کے لیے جملہ کہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا دعا کرو اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول کرے، اخلاص کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال کر دے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ صفت الصفوہ میں ہے۔ حضرت مجلس میں تھے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ کے بارے میں یہ جملے کہے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، حضرت نے کہا چلو چلتے ہیں اس کے پاس، اس کے ہاں گئے، دستک دی، وہ باہر آیا، کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ نے یہ کہا ہے، اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ باتیں سچ نہیں ہیں اللہ تجھے بھی معاف کر دے۔ جو کچھ تو نے میرے اوپر الزامات لگائے، جو تو نے میرے بارے میں کہا، یہ ساری باتیں مجھے پہنچی ہیں، اگر یہ باتیں میرے اندر ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ باتیں میرے اندر نہیں ہیں اور تو نے الزام لگایا ہے تو میں بد دعا نہیں دیتا، دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی معاف کر دے۔ وہ قدموں میں گر گیا، واقعی اللہ نے نبوت کے اخلاق آپ کو عطا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ عالی اخلاق سے منور کیا تھا۔ ہماری محنت جسم پر ہے، ظاہر پر، باطن پر نہیں ہے۔ ظاہر کو بنانے کی کتنی کوشش ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، اچھے سے اچھا لباس ہے،
بالوں کی کٹنگ ہے، بہترین سے عمدہ لباس ہے، دائیں بائیں زاویے سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، سامنے بھی آئینہ پیچھے بھی آئینہ، میں کیسا لگ رہا ہوں، ٹوپی ایسی ہو، جوتیاں ایسی ہو، موبائل ایسا ہو۔ اس ظاہر پر اتنی محنت، ظاہر پر نظر مخلوق کی ہے، اس باطن پر کوئی محنت نہیں جس پر نظر اللہ کی ہے۔ ظاہر پر نظر مخلوق کی ہے، اس کو بنانے کے لیے کتنی محنت ہے، اور جس دل پر نظر اللہ کی ہے اس کے بنانے کے لیے کتنی محنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو، اعمال کو دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو دعا پڑھو۔ کیا دعا آپ نے سکھائی؟ آپ نے دعا سکھائی یا اللہ تو نے مجھے جیسے خوبصورت بنایا تو میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ یعنی فوراً حضور نے توجہ ظاہر سے باطن کی طرف لائی کہ ظاہر پر محنت زیادہ نہیں کرو، باطن پر محنت کرو، اخلاق پر محنت کرو۔ انسان اخلاق سے بنتا ہے، ظاہر سے نہیں بنتا۔ اخلاق جتنے پاکیزہ ہیں معاشرے میں اس کی اتنی عزت زیادہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک مجوسی نے قرض لیا تھا لیکن قرض کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، برسات کا موسم تھا، تو امام صاحب کی جوتیوں سے تھوڑی سی نجاست اٹھی اور مجوسی کی دیوار پہ لگ گئی۔ اس دور میں کچی دیواریں تھیں، مٹی کی دیواریں تھیں، تو امام صاحب نے چاہا کہ یہ ہٹا دوں تاکہ اس کی دیوار بدنما نظر نہیں آئے، تو آپ نے اس کو ہٹایا۔ جب وہ نجاست ہٹی تو تھوڑی سی مٹی بھی گر گئی، کچی مٹی تھی، تو آپ نے دروازے پہ دستک دی، اس کی خادمہ باہر آئی، جی کیسے آنا ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا میں آ رہا تھا تو راستے میں میرے پاؤں سے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا، برسات کا موسم تھا، تو یہ دیوار پہ لگ گیا، میں نے صاف کیا ہے، کچھ مٹی زائد گر گئی، تو اگر تمہارا مالک گھر میں موجود ہو اسے بلانا، میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ اب جب وہ خادمہ اندر گئی، بلایا، وہ سمجھ رہے تھے شاید امام صاحب قرضے کے لیے آئے ہوں گے کہ ہم نے ان سے قرضہ لیا اب تک واپس نہیں کیا۔ جب یہ بات پتہ چلی وہ فوراً باہر آیا، پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اس طرح تمہاری دیوار پہ یہ نجاست لگ گئی جو میری جوتی سے غیر اختیاری طور پہ اڑ کے لگی ہے، اس کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ بات دیکھی، امام صاحب جیسے اتنے عظیم انسان اور اتنی معمولی سی بات کی معافی کے لیے آئے ہیں، فرمایا حضرت آپ کا مذہب سچا، آپ کی تعلیمات مذہب کی سچی، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی موقع پر وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ آج تو ہم دوسروں کی دیواروں پہ چاکنگ کر دیتے بغیر پوچھے۔ اس غریب نے کلر کیا، صبح اٹھا پوری دیوار پہ چاکیں گے۔ دوسروں کی دیواروں پہ پوسٹر لگا لیتے ہیں، بینر لگا لیتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہی نہیں۔ لیکن سلف کی کیا حالت ہے کہ معمولی سے کیچڑ کا دھبا لگا ہے اور وہ بھی غیر مسلم کی دیوار پر، اس کی معافی کے لیے بھی دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اسلام انہی عالی اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے، اسلام اسی کردار کے ساتھ پھیلا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور اخلاق کو دیکھ کر اکثر لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ جب وہ ان کے قریب رہے، حضرات سلف کے اخلاق کو دیکھے تو وہ لوگ دین میں آ گئے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفیات الاعیان میں واقعہ ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، تو وہ رات کے وقت محفل لگا لیتا، اور محفل میں نوجوان آتے تھے، شراب کی محفل ہوتی، رقص و سرور کی ہوتی، گانا گاتے، ناچتے رہتے۔ امام صاحب کا پڑوس میں گھر تھا، آپ کی ساری رات عبادت میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ علاقے کا گورنر وہاں سے گزرا تو اس نے یہ ناچ گانے کی آواز سنی، اسے پتہ چلا، اس نے فوراً انہیں گرفتار کیا، اس پڑوسی کو، ساتھیوں کو، سب کو لے کر گیا۔ کہا بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے دور کے ایک بڑے امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں رہ کر تم رات کو ایسی حرکتیں کرتے ہو، اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہو، اپنے پڑوس والوں کو بھی تکلیف دیتے ہو۔ انہیں لے کر جیل میں چلے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت تھی، فجر کی نماز کے لیے آئے، آپ کو پتہ چلا، اس طرح پڑوسی کو گورنر آیا تھا، ان سب کو لے کر جیل میں چلا گیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے نماز پوری کی اور پھر جیل کی طرف آئے، ان سے کہا بھئی اس طرح تم ہمارے پڑوسی کو لے آئے ہو۔ گورنر ملا، کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے بدبخت آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رات بھر ان کی یہ محفلیں چلتی ہیں، آپ کی عبادت میں آرام میں خلل آتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، دعا کرو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں میری وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔
گورنر نے دیکھا جب امام صاحب خود آیا ہے اس نے ان کو چھوڑ دیا. اب پڑوسی نے دیکھا جن کو زندگی بھر میں تکلیف پہنچاتا تھا لیکن وہ میرے چھڑانے کے لیے وہ خود آئے ہیں اور خود آ کر سفارش کر کے مجھے چھڑایا. تو اس عالی اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اور جتنے ساتھی تھے امام صاحب کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوئے کہ حضرت آپ کو تکلیف پہنچائی، آج کے بعد انشاءاللہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اب زندگی عبادت میں، ریاضت میں، اعمال میں گزرے گی. اور پھر وہی ہوا اس پڑوسی کے پھر ساری زندگی عبادت میں گزری ہے. تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد کل کا دن بابرکت دن، عید کا دن ہے. ہماری کوشش ہو ہم صلہ رحمی کو قائم کریں، عفو و درگزر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اسلام کے وہ عالی اخلاق جو صحابہ اور سلف کی زندگی میں تھے کوشش ہو وہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. جہان دانش میں احسان دانش نے ایک واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں جب ہندوستان کی اور پاکستان کی جنگ تھی اور بعد میں جب آزادی ہوئی تھی تو ان ہندوؤں نے بہت سے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا تھا. انہی میں سے ایک ہندو تھا جس نے ایک مسلمان گھرانے کی بچیوں کو بھی قتل کیا تھا، نوجوان کو بھی قتل کیا تھا، ان کے کئی گھر کے افراد کو اس نے قتل کیا تھا. تو ایک دفعہ لاہور کے اندر وہ سکھ، وہ ہندو، وہ جیسے ہی داخل ہوا تو جس کے گھرانے والوں کو اس نے قتل کیا تھا اتفاق سے وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ملاقات ہو گئی. اس نے جو اس غیر مسلم ہندو کو دیکھا تو پکڑ لیا. جیسے پکڑا تو اب مارنا شروع کر دیا کہ اس نے تو میرے گھرانے کے افراد کو قتل کیا تھا، بے دردی سے مارا تھا، اب یہ اس کو مار رہا ہے اور وہ آگے سے بیٹھا ہوا ہے. وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اپنا دفاع نہیں کرتا، بس سر جھکا کر وہ غیر مسلم ہندو بیٹھا ہے اور یہ مسلمان اس کو مار رہا ہے. اتنے میں سارے لوگ جمع ہو گئے ارد گرد کے. تو ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑایا. تو یہ غیر مسلم ہندو کہنے لگا اسے مارنے دو. اس نے پوچھا بھائی کیوں مارنے دو؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے میرے آقا نے، سردار نے اکسایا تھا، میں اس کی باتوں میں آیا، میں نے ان کے گھر کے افراد کو قتل کیا، میں نے ان کو تکلیف پہنچائی. اب میں رات کو سوتا ہوں مجھے خواب میں وہی سامنے آتے ہیں جن کو میں نے قتل کیا تھا، تو وہی روحیں سامنے آتی ہیں کہ تو نے ہمیں کس وجہ سے قتل کیا. تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے ان کو ناحق قتل کیا تھا. تو مجھے نیند نہیں آتی، میرا ضمیر اندر سے ہر وقت کہتا ہے جا کر ان کے ہاتھوں میں جاؤں تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے لے اور میری روح کو تسکین مل جائے. تو کہا 3 دن سے میں بے قرار ہوں، تو میں نے سوچا میں خود بارڈر سے آتا ہوں اور اس کو تلاش کر کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دوں گا، وہ جس طرح چاہے مجھے قتل کر دے، مار دے، تاکہ میری روح کو سکون مل جائے. میں نے بے دردی سے ان کے گھر کے افراد کو قتل کیا تھا. جب یہ غیر مسلم ہندو نے یہ جملے کہے کہ میں خود اپنے آپ کو حوالے کرنے آیا ہوں تاکہ یہ مجھ سے بدلہ لے لے، ادھر بھی تو مسلمان تھا، ایمان کا جذبہ، عفو درگزر تھا. اس نے اسے کھڑا کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کہا جب تم اس کے لیے آئے تو میں بھی اپنے نبی کے عالی اخلاق پہ چلتا ہوں اور ہمارے پیغمبر کی تعلیمات تھیں قدرت پا کر معاف کر دینا، میں نے بھی اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا. اور ہاتھ میں ہاتھ لیا، گھر لے کر گئے، مہمان نوازی کی. اتنا متاثر ہوا کہ وہ ہندو مسلمان ہو گیا. تو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں جنہوں نے پورے گھرانے کو قتل کر دیا، آنکھوں کے سامنے بھائی کو، بیٹی کو قتل کر دیا. قدرت پا کر بھی چاہتے تو انتقام لے لیتے، لیکن جب دیکھا وہ خود آئے ہیں، معافی کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. ادھر معاف کرنا تھا، اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا، وہ بھی اسلام لے آیا، بعد میں اس کا گھرانہ بھی مسلمان ہو گیا. تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد اچھے اخلاق، عالی اخلاق ہمیشہ یاد رہتے ہیں. ہماری کوشش ہو، رمضان کا آخری روزہ ہے، عید کا دن کل آنے والا ہے، کسی سے ناراضگی ہو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کیا جائے. آگے بڑھ کر انسان ان سے ملے، ملاقات کرے، جو رنجشیں ہو گئیں عفو درگزر کے ساتھ کام لے. ایسی محبت والی زندگی انسان گزار کے چلا جائے، جب وہ دنیا سے جائے تو ہر آنکھ اس کے لیے اشک بار ہو، ہر ایک اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے، ہر زبان پر اس کا تذکرہ ہو کہ ماشاءاللہ اخلاق والا تھا، بانٹنے والا تھا، تقسیم کرنے والا تھا، عفو درگزر والا تھا، محبت والا تھا. یہی تعلیمات کے ساتھ انسان جاتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور اگر ظلم و ستم میں، لڑائی جھگڑے میں،
قطع تعلقی میں، دوسرے کو نیچا دکھانے میں، گالم گلوچ میں وقت گزار دے تو مرتا ہے لوگ شکر کرتے ہیں، اچھا تھا بدتمیز چلا گیا، بد اخلاق چلا گیا، بد کردار چلا گیا، اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب تھی، سکون حرام تھا، بات کرنے کی تہذیب نہیں تھی، لوگ شکر کرتے ہیں۔ ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ ہمارے حق میں دعا گو ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے جانے پہ شکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔